علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس عرس پاک کی تقریب جو میرے بھائیوں نے حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال پر اور ہمارے بھائی مولانا ڈاکٹر مسعود صاحب کے چیلم کے موقع پر اور عبدالحق صاحب کی اہلیہ محترمہ کے چیلم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ سامعین کرام، میں ایک بات کرنے کے بعد پھر آگے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ کی تربیت کا پورا اثر اور پوری تربیت جو ہے یہاں موجود ہے۔ ان میں اگر حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب کو دیکھیں، مولانا محمود الحسن صاحب کو، اور پھر سارے ان کے نانکا اور دادکا دونوں طرف سے دیکھیں، اور پھر ایک اور بات جو شاید آپ سب کو معلوم نہ ہو، تحدیث نعمت کے طور پر حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے برطانیہ میں ایک بڑا ادارہ قائم کیا۔ اس کی سرپرستی مولانا عبد الرحمن صاحب کر رہے ہیں، اور پھر اس کو چلانے کے لیے متحرک مذہبی اسکالر امام حمزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ کام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ اور چونکہ یہاں جو حاضر ہوں گے وہ بھی سنیں گے، آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے پوری دنیا میں لوگ سنیں گے۔ سامعین کرام، اس موقع پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عام عرس میں یہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ یہ کہ چونکہ یہ پورا خاندان ہی علمی اور عشق رسول سے وابستہ ہے، اس لیے یہاں یہ بات جو ہے کرنا آسان ہے۔ یہ تصوف جو ہے صوفی ازم، جس میں اللہ کے ساتھ ربط کرنے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے، وصل کرنے، اور اس سارے راستے پہ چلنے کے لیے جو دعوت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کام کریں کہ آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں منظور ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی رضا مل جائے۔ تو اس کے لیے صوفیاء نے، چونکہ دو طرح کے علوم ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو افضلیت دی تھی وہ علم کی بنیاد پہ تھی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، المسلم، آپ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بعثت معلما، اور پھر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ ساری چیزیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ علم جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے علوم جن کی وجہ سے ایک بندہ اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کر پائے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب سامعین اکرام، بعض دفعہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں وہ علم کی نفی کرتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم ہے العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم اپنے رب سے وصل پیدا کرتا ہے، رب سے ملاقات کرواتا ہے، رب کی رضا کا حصول بناتا ہے۔ اور ایک علم ہے العلم حجاب الاکبر، یہ حجاب اکبر۔ اب دو چیزیں ہیں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ سامعین کرام، صوفیاء کہتے ہیں کہ ایسے علوم حاصل کریں
جو آپ کو بندگی کے طریقے اور سلیقے سکھائے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت بندگی ہے، اور بندگی غلامی کا نام ہے، اور غلامی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی میں کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس علم کو حاصل کرنا جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی غلامی میں، رسول اللہ کی غلامی میں پہنچا دے، وہ العلم و نور ہے. اور اس سے صوفیاء جو ہیں وہ منع نہیں کرتے، آپ تو اس سے منع کرتے ہیں. چونکہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والے، خلوص کے راستے پر چلنے والے اور اس بارگاہ میں پہنچنے والے جو ہیں، وہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے سامنے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، معرفت الہی ان کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن سامعین کرام، جو حجاب الاکبر جس کو کہا گیا ہے، وہ ایسے علوم ہیں جو دین سے دور کرتے ہیں، مادہ پرستی کی دعوت دیتے ہیں. ایک دو کا حساب کرنے والا 4 پہ پہنچتا ہے، اسے روحانیت کا کیا پتا، اسے تصوف کا کیا پتا. اس نے تو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، وہ جائز طریقے سے ہو، وہ ناجائز طریقے سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اسوہ کامل کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ اسوہ کامل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، وہ عبادات کا بھی بتاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم دیکھ رہے ہو. اور پھر سامعین کرام یا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ پیش کرتے ہیں. اب سامعین کرام، وہ علوم جو اللہ کو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں وہ العلم و نور ہیں، اور وہ جو دین سے دور کرتے ہیں، مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو صرف کوٹھی کار بنگلہ بنانے کی طرف لے جاتے ہیں، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا تمیز نہ رکھنے کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اور علم و نور کی طرف سب نے، اللہ کے رسول نے اور اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایسے علوم حاصل کرو جو معرفت الہی اور وصل حق کی طرف لے جائیں. اب سامعین اکرام، جب یہ باتیں سن کر اور صوفیاء کے اس سارے نظام کو سمجھ کر لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، جو آج بات کرنا مشکل ہے تو وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. آج میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ عمل والے لوگ ہیں، اور ضرورت یہ بنتی ہے کہ اگر ایک صوفی آپ کو کوئی دین کا تقاضا بتاتا ہے اور جب وہاں درگاہ پہ آپ جائیں وہاں سب بھی وہی نظر آنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب بندہ سب سن کر مان جاتا ہے، تصوف کو مان جاتا ہے، لیکن جب درگاہ پہ حاضر ہوتا ہے اسے کچھ اور نظر آتا ہے. تو سامعین کرام، اس کا بھی جواب ہے. آج دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں. جب GW یہ جرمنی کا ایک خبرسار ادارہ ہے، اس نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ بتائی ہے. اس نے 10,000 ایسے پیپر جو مستند، یہ جو ویب سائٹ ہے اس پر 10,000 ایسے پیپر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں جو جعلی ہیں. اب دیکھیں، ایک مستند جو ویب سائٹ ہے اس کا یہ حال ہے. پھر اسی طرح دیکھیں، آپ کو حکیم جو ہے جعلی نظر آئیں گے، آپ کو ڈاکٹر جعلی نظر آئیں گے، آپ کو ڈگری کے بغیر ایسے جوہلا آپ کو نظر آئیں گے ہر شعبے میں. اسی طرح ایک طرح کے جعلی صوفی جنہوں نے وہی الحجاب الاکبر جو ہے اس کی طرف اپنا سارے کا سارا سلسلہ رکھا ہے، انہوں نے دین کی طرف سے دوری اختیار کی ہے، اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کبھی جبے اور کبے، کبھی چادریں، کبھی کچھ، لیکن دین سے وہ دور ہوئے. وہ بھی جعلی ہیں، جس طرح یہ ڈگریاں جعلی ہیں، جس طرح یہ حکیم جعلی ہیں. اصل لوگ جو ہیں آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ضرورت کیا بنتی ہے کہ ہم جب دین کی بات کریں، وصل کی بات کریں، معرفت الہی کی بات کریں، تو پھر ہمارا قول و فعل، ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر ہمارے آستانوں پہ بھی ہمیں دین نظر آنا چاہیے. تو جب دین نظر آئے گا لوگ کھچے آئیں گے. تو سامعین اکرام، ضرورت جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان آستانوں سے ایسا پیغام جانا چاہیے کہ جو پیغام، چونکہ آستانوں سے لوگ دین کو سیکھتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بھائیوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے، اور محمود الحسن صاحب سے ایک میری ملاقات ہوئی ہے. اس میں ان کی جو سوچ ہے، میری سوچ بھی
انہی کے مطابق ہے. انشاءاللہ وادی بنا میں بھی کوشش کی جائے گی. اللہ قبول فرمائے. اگر وقت ہوتا تو اس میں مزید بات کرتا، لیکن بات یہ ہے سامعین اکرام، اگر یہاں ہم نے ایک بزرگ جن کا آج عرس ہے انہی کی زندگی کو سامنے رکھے، انہی کے قول و فعل کو سامنے رکھے، انہی کا جو سحری کے وقت اٹھنا ہے اس کو سامنے رکھے، انہی کا قرآن کے ساتھ تعلق، انہی کا مسجد کے ساتھ تعلق اور ان کے زندگی کے معمولات کو سامنے رکھے تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا. اگر ان کے پیچھے چل کر ہم جائیں گے تو وہی راستہ ہے صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں. اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کا نام دے دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، صراط المستقیم میں چلنے چاہتے ہو، انعام والے بندوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو 4 کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں چوتھے جو ہیں صالحین ہیں. اور صالحین وہی ہیں جن کی آگے اولاد بھی اسی نہج پہ اسی راستے پہ چل رہی ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے اپنے گھر کو چلانا اور پھر اپنے پورے ایک نظام جو ہے خاندان کو چلانا تو اور مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا کہ جتنے بھی آگے والی منازل ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے اور ان سارے صاحبزادگان کو جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.